अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। इस्लामी तारीख में आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तारीखी फैसले के बारे में बताना है और हिल्फुल फसूल के बारे में बताना है। सुनिए गौर से, इंशाअल्लाह कुछ सबक हासिल होगा। मुझे भी बहुत सबक हासिल होता है, चाहे बार बार पढ़ूं, बार बार लगता है कि मैं नया ही पढ़ रही हूँ या मैं नया ही सुन रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अरब में जुल्म सितम और चोरी और टाका जनी आम थी। लोगों के हुकूक पामाल किए जाते और कमजोरों का हक दबाया जाता था। इस जुर्म में अवाम व ख्वास सब मुब्तला थे। इस तरह का एक मामला मक्का मुकर्रमा में भी पेश आया कि एक सरदार ने बाहर के एक ताजिर से सामान खरीदा और पूरी कीमत नहीं दी। इसके बाद मक्का के चंद नेक लोगों ने अब्दुल्ला बिन जिदआन के मकान पर जमा होकर जुल्म का मुकाबला करने और मजलूम की मदद करने का मुआहदा किया। इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे और इस वक्त कम उम्र थे। इन लोगों ने इस माहिदे का नाम हल्फुल फसूल रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए तो आपने दोबारा कबीले के बाहैसियत लोगों के सामने मुल्क की बदअमनी मुल्क के जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आपने दोबारा कबीले की बाहैसियत लोगों के सामने मुल्क की बदअमनी, मुसाफिरों और कमजोरों पर होने वाले जुल्म का हाल बयान करा, इसको इस्लाह पर आमादा किया। जुल्म सितम का हाल बयान करके इनको इस्लाह पर आमादा किया। बाला आखिर एक अंजुमन कायम हो गई और बनु हाशिम, बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु साद, बनु जहरा और बनु तमीम के लोग इसमें शामिल हुए और हर मेंबर ने मुल्क की बदअमनी को दूर करने, मुसाफिरों की हिफाजत, गरीबों की मदद करने और जालिमों को जुल्म से रोकने का अहद किया। इस माहिदे से अल्लाह ताला की मखलूक को बहुत फायदा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के ज़माने में भी फरियाद करते थे कि अगर आज भी कोई इस माहिदे काम से मुझे बुलाए और मदद तलब करे तो ज़रूर इसकी मदद करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तारीखी फैसला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से चंद साल कबल खाना काबा को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पेश आई। तमाम कबीले के लोगों ने मिलकर खाना काबा की तामीर की, लेकिन जब हुज़्रे अस्वद को रखने का वक्त आया तो सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कबीला चाहता था कि इसको ये शर्फ हासिल हो, लिहाजा हर तरफ से तलवारें खिंच गईं और कत्ल खून की नौबत आ गई। जब मामला इस तरह ना सुलझा तो एक बूढ़े शख्स ने यह राय दी कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होगा वही इसका फैसला करेगा। सबने ये राय पसंद की। दूसरे दिन सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सब बोल उठे, ये अमीन हैं, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और हजरे अस्वद को इस पर रखा और हर कबीले के सरदार से चादर के कोने पकड़वा कर इसको काबा तक ले गए और अपने हाथ से हजरे अस्वद को इसकी जगह रख दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक बहुत बड़े फितने का खात्मा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, 100 साल की उम्र में भी बाल सफेद न होना। उम्र बिन सोलबा जहनी कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाम से आला में मुलाकात की। मैंने इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर अपना दस्त मुबारक रखा। चुनांचे हजरत उमरू रज़ी अल्लाह अन्हा ने 100 साल की उम्र में वफात पाई, लेकिन सर और चेहरे के जिस हिस्से पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक रखा था वहाँ के बाल सफेद ना हुए। बहक़ी फी दलाइल अन्नुबुव्वा 2473। अल्लाह की कुदरत। बिजली की कड़क। अल्लाह ताला बादलों के जरिए बारिश नाजिल करता है और कभी इससे बिजली पैदा करता है जिसकी आवाज में बड़ी गरज और सख्त कड़क होती है। अल्लाह ताला ने इस बिजली में रोशनी और आवाज पैदा करके
اپنی قدرت سے روشنی میں اتنی تیز رفتاری پیدا کر دی کہ وہ زمین پر بجلی کی آواز سے پہلے پہنچ جاتی ہے، پھر کبھی اس بجلی کو گرا کر تباہی مچا دیتا ہے۔ گرجن بادلوں سے بارش اور بجلی کی گرج پیدا کرنا قدرت خدا بندی کا زبردست نمونہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تکبیر و اولا کے ساتھ 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے لیے دوزخ سے نجات اور نفاق سے برات کے 2 پروانے لکھ دیے جاتے ہیں۔ ترندی 241۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ مسلم 1436۔ ایک سنت کے بارے میں دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی اپنے رب سے مانگی جانے والی دعاؤں میں سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ ایک بار اور سنیں، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ ایک بار اور سن لیں، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت و بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ ابن ماجہ 3851۔ 3 سانس میں پانی پینا۔ ایک سنت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پینے کے وقت 2-3 سانسیں لیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے وقت 2-3 سانسیں لیتے اور فرماتے کہ 3 مرتبہ سانس لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پانی پینے کے وقت 2 یا 3 سانس لیتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ 5631۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں زیادہ مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ترندی 162۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد 1664۔ ایک گناہ کے بارے میں عہد اور قسموں کو توڑنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اس عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، اور نہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران 77۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی اجنبی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ طبرانی کبیر 16880۔ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم نبیوں کو ان کی امت کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو کر اپنا نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل 71۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ بخاری 6486۔ دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ہے۔ سورہ یونس 7-8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ ایک موت کو، حالانکہ موت فتنوں سے بچاتی ہے، دوسرے مال کی کمی کو،
حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ مسند احمد 23,113۔ طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مسلم 5741۔ شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا، واپس آ کر پھر وہی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کا حکم دیا۔ وہ شخص تیسری مرتبہ وہی شکایت لے کر آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کو کہا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا کہ اتنی بار شہد پلانے کے باوجود آرام نہیں ملا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ بخاری 5684۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ مسند احمد 21,227۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد تم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف 31۔ آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے ملاقات ہوگی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سیدھے راستے پر چلانے پر اللہ پاک اپنے مدد فرمائے اور ہمارے دل کو مطمئن کرے، ہمیں شیطانوں سے نجات عطا فرمائے اور ہم اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔